السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ساس کے بارے میں کہ ساس اتنی اچھی کیوں نہیں ہوتی جتنی اچھی ہمیں چاہیے تھی، اور ایسا کیوں ہوتا ہے، ساسیں بری کیوں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، اور وہ عورت کا کون سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب وہ ایک ساس بنتی ہے، ان ہر لیٹ 40s سے آگے لے جائیں آپ 50-55 یا 60 سے پہلے تو بن ہی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں شادیاں کافی جلدی ہوتی ہیں۔ تو وہ اس کی عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے، جیسے ٹین ایجر کا حصہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے سالوں میں، یعنی 13 سے لے کے تو 17-18 تک یا 19 تک بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کی باڈی جو ہے اور ساری کیمیکل چینجز سے گزرتی ہے۔ ایسے ہی عورت بھی اس ٹائم پہ جو ہے نا ایک چینج سے گزرتی ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈکلائن میں جا رہی ہے نا، تو اس وجہ سے بھی وہ بہت سفر کر رہی ہوتی ہے اور اسے نہیں پتہ۔ سم ٹائم کوئی ایک لاجیکل ریزن نہیں ہوتا اس کے پاس کہ وہ غصہ کیوں کر رہی ہے، یا وہ اداس کیوں بیٹھی ہے، یا وہ رو کیوں رہی ہے، بس وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی سمجھدار انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی زندگی میں جو اس سے عمر میں تھوڑا سا بڑا ہو، یا جو یہ چیز سمجھ پا رہا ہو یا سمجھ گیا ہو، تو وہ اس کو اگر سمجھاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اپنی ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس نے کتنے جب وہ ینگ ہوگی کتنے خواب لے کے آئی ہوگی، تو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ زندگی بہت لیٹ شروع ہوتی ہے۔ جیسے میں تو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ زندگی بہت لیٹ شروع ہوتی ہے، اگر شروع ہو جائے تو، سمجھ آ جائے تو اس کو کہہ لیں انجوائے کرنے کا ٹائم میں بھی صرف 10 سال یا 5 سال ملا ہو، اور اب جا کے پھر اس کے پاس جو ہے وہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ آنے والی کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اب اگر اسے کسی نے اچھے طریقے سے نہ سنبھالا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں جو اس کے دل میں خیالات ہوتے ہیں نا وہ آگے کر دیتی ہے۔ لیکن اسے یہ سمجھنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم عورتوں کو کہ جن مسئلوں سے ہم گزرے ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی اور لڑکی کو اس سے نہ گزارے ہیں۔ اب چاہے وہ آپ اس کو اپنی پسند سے لے کے آئے ہیں یا آپ کے بیٹے کی پسند کی ہے، لیکن ایونچولی اینڈ میں آ کے نا بڑوں کو ہی بڑا بننا پڑتا ہے۔ تو عورتیں ایک تو اپنی ان احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو آگے کا پلان کریں، اور شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہو کہ جب وہ دیکھ رہی ہے کہ میرے تو دیکھیں ہاتھ پاؤں کتنے خراب ہو رہے ہیں، ہڈیاں اس طرح سے ساتھ چھوڑ رہی ہیں، دس اینڈ دیٹ، اور اب آنے والی ایک تو ویسے ہی اس کو اتنی پسند ایک طرح سے نہیں ہوتی، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے سے بہتر زندگی گزاری ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ ہم نا عمر کے حساب سے یا رشتوں کے حساب سے عمر کے حساب سے جج نہیں کرتے لوگوں کو، ہم رشتوں کے حساب سے کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اگر جیسے دیکھیں اگر کوئی ہماری نند ہے اور ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری نند ہی ہے۔ جیسے میری امی کی ایک دوست تھیں، وہ امی سے چھوٹی تھیں، لیکن مطلب میرے عمر سے کوئی یہ نہیں کہ وہ آنٹی لگتی تھی، لیکن کیونکہ وہ امی کی دوست تھیں تو وداؤٹ ریئلائزیشن میں ان کو آنٹی ہی کہتی تھی۔ تو پھر میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے، تو وہ میرے سے شاید 5-6 سال چھوٹی ہوں گی۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ آنٹی تو نہ ہوئی لیکن بس ایسے ہو جاتا ہے نا، ہم رشتوں کے حساب سے آگے اپنی زندگی لے کے چلتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے ان عورتوں سے جو اپنے پری مینوپاز اور مینوپاز سے گزر رہی ہیں، اور کہ وہ جو ہے نا صرف ہر چیز دوسروں پہ نہ ڈال دیا کریں کہ یہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ سم ٹائم کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، بس کچھ ہو جاتا ہے۔ تو لڑکی جو آ رہی ہے اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم دیں، اور خود بھی ایڈجسٹ کریں، کیونکہ دونوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کا بیٹا آپ کے پاس پہلے نہیں بیٹھتا تھا اور اب بھی نہیں بیٹھ رہا، تو جو پہلے ریزن تھی نا ابھی وہی ریزن ہے، ریزن چینج نہیں ہو گئی ہے۔ ہاں، لڑکے پہ رسپانسبلٹی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، تو اسے وہ نبھانے کا سیکھنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا آپ
اب میرے خیال سے عورتوں کو نا تھوڑا سا اپنے آپ کو بزی کرنے کی ضرورت ہے. کہ یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں کہہ رہی کہ جاب کر لیں، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ آفٹر 40 نا واپسی کی تیاری شروع کر دیں. آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمارا واپسی کا سفر ہے اور ان کا جو ہے ایک نیا سفر ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو بھی ہم ایک نئے سفر پہ نا گامزن کر دیں. تو آپ جو ہے وہ اللہ سے ملنے کی تیاری شروع کر دیں ان اے پازیٹیو وے. مطلب اس کو نیگیٹیو نہیں لینا ہے، اس کو پازیٹیو لینا ہے. تو آپ بھی کسی کاموں میں لگ جائیں اور ان کو بھی تھوڑی سی آزادی اور پرائیویسی دے دیں. آپ بھی سمجھیں کچھ وہ بھی سمجھیں، کیونکہ دونوں طرف سے اگر کہتے ہیں نا کہ غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے تو کوشش بھی پھر دونوں طرف سے ہوتی ہے. تو جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں، لائک ان کو جج کرنا نہ شروع کر دیں. تو یہاں پہ بھی وہی چیز جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے. آئی ایم پریٹی شیور کہ عورتیں اتنی بری نہیں ہوتی ہیں. ان کے جو باری میں ہارمونز کا جو چل رہا ہوتا ہے سسٹم، اس کی وجہ سے، اور پھر کیونکہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خراب ہی رہتے ہیں بیکاز ان پہ کوئی کوشش نہیں کرتا ہے. ریسنٹلی جو ایک ڈرامہ ختم ہوا ہے جمع تقسیم، اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ ایک جگہ سیو کر کے رکھ دیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو شادیوں پہ وہ گفٹ کر دیں. کیونکہ اس پہ جتنی خوبصورتی سے رائٹر نے چیزیں ایکسپلین کی ہیں کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں مسئلہ ہی نہ آئے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا کرنا ہوتا ہے، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوتا ہے اور پروگریسو ہونا ہوتا ہے. جیسے اس میں جو کردار ہے شاہدہ باجی کا، تو اب دیکھیں انہوں نے کتنا جو ہے یہ انہوں نے لڑ بھی لیا اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، جو ان کے بیٹے کی ساس ہوتی ہے، ان سے لڑ بھی لیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد سب چینج ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں. اب اس ڈرامے میں انہوں نے یہ نہیں دکھایا کہ ایک بندہ بدلا اور سب بدل گیا، نہیں، سب کی اپنی اپنی جو ہے وہ کوشش تھی اور اس کے حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا. تو آئی ول لیو یو ود دس کہ ساس بری نہیں ہوتی ہے، سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں ویئر نو ون انڈرسٹینڈز نو ون. تو یہاں پہ شاید ایک ٹیک اگر آپ یہ لینا چاہیں تو وہی لے لیں کہ جیسے ایک ٹین ایجر بچہ کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ لاسٹ نہیں ہوگا، اس کا بیہیویئر اگلے سال ڈیفرنٹ ہوگا. اسی طرح ہی جو ہے وہ پری مینوپاز اور مینوپاز والی عورتوں کو لیں کہ وہ ہمیشہ اس موڈ میں نہیں رہیں گی. اور ینگ لڑکیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری ساس اس وقت اس طرح سے گزر رہی ہے اور انہوں نے بھی ایونچولی وہیں پہنچنا ہے اگر اللہ سب کو زندگی اتنی دیتا ہے. تو ٹیک اٹ فرام ہیئر اور اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھیں. لوگوں کے کنٹرول میں ہر چیز نہ جانے دیں کہ فلاں کی بری تھی تو میری بھی بری ہونی ہے. نو، لائک ہر ایک کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ پروگریسو ہیں اور آپ اپنے آپ کو لرننگ پوزیشن میں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سبق دیتا ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ حافظ.